الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا وعفنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آقا دو جہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ نشست میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معاف کیجیے گا جناب حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ ان کا قبول اسلام تک ہم نے اس سیرت کا مطالعہ کیا تھا، اور اس کے بعد حضرت حمزہ سے صرف 3 دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو ایک اور بڑی خوشی عطا کی، اور وہ خوشی یہ تھی کہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے، تند خو لوگوں میں سے، سخت مزاج لوگوں میں سے، اپنی رسومات اور اپنے عصبیتوں سے انتہائی محبت رکھنے والی ہستی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ پس منظر میں اگر دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے جو حالات دیکھے، ان حالات کے اندر مسلمانوں کی پستی ہوئی حالت دیکھی، تو 2 بڑے سردار تھے مکہ المکرمہ کے، ان دونوں کے لیے دعا کی، لہذا فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب رجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن حشام۔ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام میں سے جو شخص تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما دے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر کی یہ دعا جو ہے وہ پوری ہوئی۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ انتہائی دلچسپ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ان کے کچھ خواص رکھے کہ اپنی جو مذہب تھا، جو روایات تھی، ان کے ساتھ شدید محبت رکھنے والے، اپنے خطے کے ساتھ شدید محبت رکھنے والے، انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھا اور اس کے اثرات جو مرتب ہوئے ہیں گزشتہ 5 برسوں کے اندر، اس کے نتیجے میں ان کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شدید بغض جو ہے وہ پیدا ہوا۔ یہ بار بار غور کرتے تھے کہ مکہ کی بستی ایک خوشحال بستی تھی، مکہ کے اندر رہنے والے لوگ باہم ایک دوسرے سے مل جل کے رہتے تھے، مکہ کے لوگ کے وہ عقائد تھے کہ جن کو پورا عرب تسلیم کرتا تھا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ہماری وحدت جو ہے وہ منیا میٹ ہو گئی۔ پورے عرب میں جس وجہ سے ہمیں عزت حاصل ہو رہی تھی وہ جاتی تھی، لہذا جیسے تیسے بھی ہو اس چراغ کو بجھا دینا چاہیے۔ اس کے لیے جتنا بھی غور کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دسترازی کون کر سکتا ہے، جتنا بھی غور کرتے نگاہ ان کی بہرحال اپنے اوپر آ کر جاتی، کیونکہ یہ مکہ المکرمہ کے انتہائی جری جوان تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عداوت میں بہت آگے نکلے ہوئے تھے۔ ان کے ہاں معاملہ یہ تھا کہ جو لوگ بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ان پر شدید زد و خوف اور سختی کے ساتھ پیش آتے، اگرچہ
کہ ان کے ہاں بعض اوقات ایسی چیزیں بھی ان کے ہاں سے نظر آتی ہیں کہ مسلمانوں پر جب شدید مظالم ڈھانے کے باوجود وہ کھڑے رہتے، تو اس سے ایمان کی ایک تھوڑی سی سمجھیے کہ ان کے ہاں یہ ایمان کی قدر بڑھتی کہ آخر کیا نظریہ ہے کہ جو بھی اس کو ایک دفعہ قبول کر لے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی آپ کی سیرت سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو رات گھر سے باہر گزارنی پڑ گئی، اور مکہ والوں کا یہ معمول تھا کہ باہر سے اگر آتے تو آ کر اکثر و بیشتر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ بھی آئے اور وہیں پر رات گزارنے کے لیے خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر لیٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی کے اندر حکم دیا تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر تشریف لائے، لہذا سورۃ الحاقہ آپ پڑھ رہے تھے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ یہ رات کا پچھلا پہر ہے اور قرآن کریم جیسا کلام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا قاری جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادی النسل سے سن رہا ہے، پوری بات واضح ہو رہی ہے۔ وہ مزید غور سے سننا شروع کیا کہ آخر یہ کلام ہے کیا۔ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ عرب کے ہاں جو عام معمول کیا تھا، اس دور کا معمول یہ تھا کہ قصے گوئی، رات کو مجلسوں میں بیٹھ کر قصے گوئی کرنا، ہسٹری کو پڑھنا، شاعری کو پڑھنا، مختلف خطبات کو پڑھنا، یہ ان کی سمجھیے کہ ان کا شوق تھا، لہذا قرآن کریم کی تلاوت کو بھی وہ سنتے تھے آ کر۔ ایسی روایات بھی ہیں کہ سب سے بڑے کفار میں سے ابو جہل، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کے پچھلے پہر قرآن پڑھتے تھے تو دوسری طرف سے خانہ کعبہ کے غلاف میں داخل ہوتا اور چلتا چلتا بالکل حضور کے بالکل قریب آ جاتا اور قرآن کو سنا کرتا تھا۔ ابو سفیان جنہیں بعد میں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، ان کا معاملہ بھی یہی کہ یہ بھی سنا کرتے تھے، لہذا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ کیا عمدہ شاعری ہے، کیا شاندار شاعری ہے۔ تو وہیں پر سورۃ الحاقہ کی آیت آگے آئی، ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیا عمدہ شاعری ہے کہ رسول اللہ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکل پڑے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لیکن کم ہی ہیں تم میں سے جو ایمان پر لاتے ہیں۔ اب یہ جو شے ہے اس نے انہیں اور انسپائر کیا کہ میرے تو دل کے اندر یہ بات ہے، ان کی زبان پر آ گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑے کاہن ہیں، اتنے بڑے کاہن کہ میرے دل کی بات فوراً ان تک پہنچ گئی۔ اس کا بھی جواب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، کہ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن یہ کہ کم ہی نصیحت ہے جو تم قبول کرتے ہو۔ پھر فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ پہلی دفعہ ان کے دل کے اندر سمجھیے انسپریشن پیدا ہوئی، اسلام کے حوالے سے نرمی پیدا ہوئی، کچھ نہ کچھ متاثر یہیں پہ ہو گئی۔ لیکن ظاہر ہے کہ دل کے اندر جو ہر ڈرمی تھی، مدتوں پر محیط جو عقائد ہوا کرتے ہیں وہ آسانی سے نہیں چھوٹتے، لہٰذا انہوں نے وہی پلان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس سارے مسئلے کی جڑ ہے، سارے فساد کی جڑ ہے معاذ اللہ، لہذا ان کو ختم کیا جائے۔ اور ختم کرنے کے لیے جتنا بھی غور کرتے، نظر اپنے اوپر آ کر ٹھہرتی کہ وہی یہ کام کر سکتے ہیں، لہذا تلوار پکڑی ہے اور انہوں نے طے کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرتے ہیں۔ لہذا نئی بن عبداللہ الخام عدوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہوئی، ان سے بات ہوئی، اس نے بھانپ لیا کہ ان کا انداز، ان کا جو اس وقت کا ارادہ ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ اب انہوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے کی بجائے کسی درجے میں ان کا رخ موڑا جائے، لہذا انہوں نے کہا کہ تم کیوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہو، کیا جانتے نہیں ہو
کہ بنو ہاشم ان کی پشت پر ہے اور بنو ہاشم کے سردار جناب ابو طالب انہوں نے پوری حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے، تو کیا بنو ہاشم کو سنبھال لو گے؟ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں کہا کیا تم بھی بے دین ہو چکے ہو؟ وہ واقعتاً ایمان لا چکے تھے، تو انہوں نے کہا، اب غصے میں انہوں نے بھی ویسے ہی جواب دیا کہ پہلے میری بات چھوڑو بلکہ اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی وہ بھی ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سعید بن زید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے یہ شامل ہیں۔ لہذا حضرت عمر فاروق کو جب یہ بات چلی کہ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں یا ان کے الفاظ میں بے دین ہو چکے ہیں، تو اب ان سے رہا نہیں گیا، بلکہ انہوں نے سیدھا رخ کیا ہے اپنی ہمشیرہ کے گھر کی طرف۔ اور جب وہاں پر گئے ہیں تو وہاں پر گھر کے اندر حضرت حباب ابن الرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحیفہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کچھ کان لگا کر سنا، کچھ آواز پہ بھنک پڑی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا کہ فاطمہ دروازہ کھولو۔ جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق تشریف لائے ہیں، اسلام کے ساتھ ان کی عداوت سب پہ واضح تھی، انہوں نے فوراً حباب ابن الرت جو ہے وہ چھپ گئے اور صحیفے کو چھپا لیا اور جناب عمر فاروق کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اب دروازہ کھولا ہے تو ان کی بہن ہے اور ان کے جو بہنوئی ہیں وہی گھر کے اندر موجود ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ سے کہا کہ کیا تم بے دین ہو چکے ہو؟ تو اس پر انہوں نے انکار کیا کہ نہیں۔ پھر سعید بن زید کی طرف ان کا رخ ہوا اور کہا کیا تم بے دین ہو چکے ہو؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم بے دین نہیں ہوئے، کیا اس سے بہتر جو تمہارے عقائد و نظریات ہیں اس سے بہتر کوئی نظریات ہوں گے تو تم انہیں قبول نہ کرو گے؟ اگر خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے تو تم اسے نہیں مانو گے؟ اب یہ سننا کی بات تھی کہ اچانک انہیں اس درجے میں غصہ آیا کہ انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب بہن پاس کھڑی ہیں اور ان کے شوہر کو یہ تکلیف دے رہے ہیں، مار رہے ہیں کہ انہوں نے آگے بڑھ کر بہن روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر غصے کے عالم میں تھے کہ تھپڑ مارا، ان کا چہرہ لہو لہان کر دیا۔ اس پر بہن مزید غصے میں آئی اور جنجلا کے اونچی آواز میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس طرح سے عظمت کی یہ گویا کہ پہاڑ بن کر عمر جیسے شخص کے سامنے یہ خاتون کھڑی ہو گئی تو اس سے وہ رک گئے اور ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوگی کہ کون سی شے ہے کہ جس نے اس خاتون کو اتنی قوت دے دی کہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ اور کچھ عرصے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو اب انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ، لاؤ تو صحیح تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس پر انہوں نے مزید عظمت کا مظاہرہ کیا کہ نہیں عمر تم ناپاک ہو، اور یہ صحیفہ جو ہے یہ بڑا پاک ہے، کوئی ناپاک شخص اسے نہیں چھو سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الواقعہ جس کے اندر یہ حکم آیا لا یمسہ الا المطہرون، وہ اس وقت تک نازل ہو چکی تھی۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ غسل کیجئے، لہٰذا انہوں نے غسل کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ آیات پڑھنی شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اس کی قرات کی۔ اور یہ الفاظ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے ہیں تو بالکل متاثر ہو کے بیٹھ گئے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھی تو حباب ابن الرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی باہر تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ اے عمر آپ کو مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی، لہذا آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر ایمان لے آئیے، اسی کے اندر دنیا و آخرت کی فوز و فلاح ہے۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جائیے۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح تلوار حمایت کیے ہوئے جس گھر کے اندر حضور غالباً دار ارقم کے اندر موجود تھے وہاں پر تھے، یہ وہیں پر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا عمر ہے، اور ان کی جو اسلام دشمنی تھی وہ سب پہ واضح تھی۔
اب یہ جو دربان تھا اس سے جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عمر ہے، تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ اے حضرت حمزہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ دروازہ کھول دیں، اگر یہ خیر کی نیت سے آیا ہوگا تو اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر شر کی نیت سے آئے ہوں گے تو انہی کی تلوار کو چھین کر ان کو قتل کرتے ہیں۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے تیور ان کا انداز یہ تھا کہ وہ کسی لڑنے لڑانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کرتے کو یا جہاں جس پہ تلوار تھی ان کی اس کو پکڑ کر کہا کہ اے عمر کیا تو چاہتا ہے کہ تیری بھی اسی طرح سے جس طرح ولید بن مغیرہ پہ اللہ کی لعنت نازل ہوئی ہے اور اس کی ذلت و رسوائی ہوئی ہے، کیا تو بھی چاہتا ہے تیرے لیے ایسا کوئی کلام نازل ہو؟ کیوں ایمان نہیں لاتا اللہ کے رسول پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات کہنے کی تھی کہ فوراً انہوں نے زبان سے شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے گواہی دے دی۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خبر تھی۔ 3 دنوں کے اندر اندر سمجھیے کہ مسلمانوں جو کہ انتہائی کمزور ان کی کیفیت تھی، وہ بڑے بڑے جری اور بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے، نعرے تکبیر بلند کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عمر فاروق کو فاروق کا لقب دیا۔ پوچھا کیوں دیا؟ اس پر انہوں نے کہا کہ مسلمان چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ کہ جیسے ہی حضرت عمر فاروق ایمان لائے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں، چاہے زندہ رہیں چاہے مر جائیں؟ حضور نے فرمایا کہ واللہ ہم حق پہ ہیں، چاہے زندہ رہے چاہے شہید کر دیے جائیں۔ تو فرمایا کہ اب پھر ہم اپنی عبادت کے لیے بیت اللہ کے اندر جائیں گے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس رائے کو قبول کیا اور مسلمان 2 قطاروں کی صورت میں بیت اللہ کی طرف بڑھے، ایک طرف جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسی حالت میں پہلی دفعہ بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے ہیں تو اس کے بعد گویا کہ مشرکین مکہ کی قوت جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اس سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کی دعوت کو دبانے کے لیے کیا کوشش کی؟ تو پہلے مذاق اڑاتے رہے، پھر اس سے اوپر جا کر انہوں نے جو کمزور مسلمان تھے ان کو مارنے پیٹنے کی کوشش کی، لیکن جب مسلمانوں کے ہاں یہ 2 جری جوان مسلمان ہو گئے تو اب اس سے آگے بڑھے ہیں، اور اب انہوں نے چاہا کہ مسلمان اب ایک قوت بن گئے ہیں، لہذا مار پیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور مار پیٹ کا ہی نقصان یہ ہوا تھا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دست درازی کی تھی، جس پر جذباتی ہو کر جناب حمزہ ایمان لے آئے تھے، تو اس وجہ سے بھی وہ تھوڑا پیچھے رہنا چاہتے تھے کہ مار کٹائی سے بچ جائے۔ لہذا اب کس طرف بڑھے ہیں؟ اب اس طرف بڑھے ہیں کوئی ڈیل ہو جائے، کوئی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کر لے، کوئی لین دین کر لے۔ لہذا عتبہ بن ربیعہ یہ بڑا ہی سمجھی کہ سیاستدان قسم کا بڑا چوہدری سردار تھا، اور غالباً ابو سفیان کا سسر تھا۔ ہند بن عتبہ انہی کی وہ صاحبزادی ہیں، ہندہ، جن سے بھی جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ بہرحال یہ گئے ہیں اور انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے ہاں شرف میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، آپ کا حسب نسب سب سے عالی ہے، ہم آپ کو صادق و امین کہہ کے آپ کی بڑی پذیرائی کرتے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں ایک عجیب الجھن کے اندر مبتلا کر دیا ہے کہ آپ نے ہماری ساری روایات کا انکار کیا ہے، ہمارے سارے خداؤں کا انکار کیا ہے، ہماری وحدت کا پارا پارا کر دیا ہے، آپ نے ہمارے مذہب کا قلعہ کر دیا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کا اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ بادشاہت حاصل کرنا چاہتے ہیں،
بلکہ کہا آپ سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جب تک آپ کے حکم صادر نہ فرما دیں۔ اگر یہ نہیں تو اس سے آگے اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ اگر کسی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مکہ کی جس مرضی خاتون پر ہاتھ رکھیے، ہم رشتہ بھی کروا دیں گے۔ پھر چوتھی بات کہی کہ اگر آپ اس سے یہ سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی جن وغیرہ کا آسیب آ گیا ہے، آپ غار حرا کے اندر جایا کرتے تھے کہ کوئی جن ہے جو آپ پر لاحق ہو گیا ہے، جو آپ کی جان نہیں چھوڑتا، ہم بڑے بڑے کاہنوں کو جانتے ہیں، بڑے پیسے خرچ کریں گے، ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ اس بات سے باز آ جائیں۔ جب انہوں نے بات پوری کر لی تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ کی بات مکمل ہو چکی؟ کہا ہو چکی۔ اب آپ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی یہ آیات جو نازل ہوئی تھی ان کو پڑھا اور کہا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعون الیہ۔ حامیم یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا، وہ نہیں سنتے اور کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ حضور تلاوت کر رہے تھے کہ وہ زمین پر بیٹھا دونوں ہاتھ پیچھے رکھ کے ٹیک اپنی بازوؤں سے لگائے بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ نے جب بات مکمل کی اور آئے سجدہ تک پہنچے، آپ نے سجدہ کیا تو یہ بھی فرط جذبات سے مغلوب ہو کر سجدے میں گر گئے۔ پھر اس کے بعد اٹھے اور اٹھ کر واپس آئے ہیں اپنی پارٹی کی طرف، اڑا کر کہا کہ دیکھو میں تمہارے پاس ایک بڑی عقل کی بات لایا ہوں کہ محمد پر جو کلام نازل ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر ضرور انقلاب برپا کرتے ہیں۔ میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، اگر یہ بادشاہ بن گئے تو یہ تمہارے ہی صاحبزادے ہیں، تمہاری ہی نسل میں سے ہیں، ان کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہو گئی، اور اگر عرب کا کوئی قبیلہ ان کے اوپر غالب آ گیا اور ان کو شہید کر دیا تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی، تم ان کی جان کے در پہ مت ہو۔ اس پر ابو جہل نے تانا دیا کہ لگتا ہے کہ تم بھی اپنے دین سے پھر گئے ہو، تم جو چہرہ لے کر گئے تھے واپسی پر وہ چہرہ نہیں ہے۔ اس پر عتبہ نے کہا کہ میں نے تو جس بات کو صحیح سمجھا آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے، جیسے آپ کی مرضی ہو۔ اس کے بعد آپ کی زندگی کے اندر جو بڑا واقعہ پیش آیا ہے وہ شعب ابی طالب ہے۔ اب دیکھیے ذرا مشرکین نے کس طرح گریجولی اپنے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپ کی جو پارٹی تھی اس کا مذاق اڑایا، اس سے اوپر گئے۔ اس سے جب کام نہیں بنا تو انہوں نے کنٹروورسی پیدا کی، شکوک و شبہات پیدا کیے قرآن کے بارے میں اور صحیح قرآن کے بارے میں، اور کہا یہ تو قصے ہیں، یہ قرآن تو ایسے ہی ہے۔ اس سے اوپر گئے تو مسلمانوں کو زد و کوب کیا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس سے جب بات نہ بنی اور جب حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ جیسے لوگ دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے، کچھ حبشہ کی طرف چلے گئے ہم دو لوگ، اب اس کے آگے ڈیل کی طرف بڑھے ہیں، اور ڈیل جو ہے اس میں بھی انہیں ناکامی ہوئی۔ اگرچہ ایک بات میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ سیاسی سطح پر یہ بات سمجھ دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں نے نظام کو تبدیل کرنا ہے تو اس کو پھر کوئی پپٹ حکومت نہیں لینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنا بڑا جواز تھا، وہ خود آفر کر رہے تھے بادشاہ بن جائیں، اور خانہ کعبہ کے اندر 360 بت ہیں، حضور کو کتنی اذیت ان کو دے کر ہو رہی ہوگی،
لیکن آپ جانتے تھے کہ اس راستے سے اگر میں حکومت بنا بھی لوں گا تو کر کچھ نہیں سکوں گا. وہ جو مجھے بادشاہ بنا رہے ہیں جب چاہیں گے میری بادشاہ کو ختم کر دیں گے. اس کو تسلیم نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ حکومت ہی کی ہے. جب ساری مزاحم قوتوں کو توڑ دیا اور جال حق و ذہب الباطل کی بات آئی, مکہ فتح ہوا تو تب آپ ہی حکمران تھے. لیکن اس وقت حکمران بنے ہیں جب واقعتاً حکمران بنے ہیں, اس سے پہلے آپ نہیں بنے. اب اس سے آگے جا کر جب یہ بھی نہیں ہوئی تو پانچواں طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے. اس سے پہلے جناب ابو طالب نے ایک پلان کیا. انہوں نے 2-3 واقعات پے در پے دیکھے. ایک تو واقعہ وہ پیش آیا کہ ابو جہل کی وجہ سے جب حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تو اس نے بھاری پتھر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی. اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ عقبہ ابن ابی معیط لعنت اللہ علیہ, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی کی بڑی اوجڑی جو ہے وہ پھینک دی. پھر انہوں نے دیکھا کہ خطاب کا بیٹا عمر تلوار لے کے قتل کرنے کے لیے نکل آیا. تو ان کے ذہن کے اندر حضور کے لیے تشویش پیدا ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ مکے کے لوگ تو آپ کے مخالف ہیں, اور اگر 2-4 لوگوں نے مل کر بھتیجے کا کوئی نقصان کر دیا تو بعد میں ہم کچھ بھی کر لیں ان کو تو واپس نہیں لا سکیں گے, اور اگر حملہ ہو گیا تو حملہ کیا کر لے گا. یہ فکر تھی, یہ فکر ان کو دامنگیر ہوئی, جس کی بنیاد پہ انہوں نے مکہ کے وسط کے اندر ان کی ایک جگہ تھی جو شیب ابی طالب ہے, اس پر لے گئے. پہلے تو آپ نے سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کر کے آپ نے جو ایک سنگین خطرہ محسوس کیا تھا اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا. اور پھر یہ کہ آپ نے کریش کے, اور اب یہ سوال تھا, ہاں اب انہوں نے یہ کہا کہ جو کام وہ اپنی بھتیجے کی حفاظت و حمایت کا اکیلے کرتے رہے ہیں, اب پورے کے پورے جو قبیلے ہیں یعنی اپنے جد اعلیٰ عبد مناف کے 2 صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندان کو جمع کیا, انہیں دعوت دی اور کہا کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں اب اسے سب مل کر انجام دیں گے. ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کر لی, سوائے ایک ابو لہب کے. باقی سب لوگ ایگری ہوئے. لہذا جناب ابو طالب شیب ابی طالب نامی گھاٹی جو ہے وہاں پر تشریف لے گئے. جب سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے تو ادھر جو ہی کافر ہیں مشرکین مکہ ہے انہوں نے ایک اور اگلا پلان سوچا. وہ کیا ہے, سوشل بائیکاٹ کیا جائے. اور انہوں نے یہ طے کیا کہ نہ تو ہم ان سے کوئی چیز خریدیں گے نہ بیچیں گے, نہ اپنی کسی بیٹی کا رشتہ ان کو دیں گے نہ ان کی کسی بچی کا رشتہ دیں گے. اب ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیفیت بڑی دلدوز اور سیرت کے مکی دور کے اندر گویا کلائمیکس ہے, بڑا سخت واقعہ ہے, کیونکہ اس آزمائش کے اندر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ پورے قبیلے ہیں. بنو ہاشم سے وجود میں آنے والے سارے اور بنی عبد المطلب کی ساری اولاد کے لوگ ہیں, وہ سارے اس آزمائش میں ہیں. اگر اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کریں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ آٹا لینے جائیں, گھر کے اندر بال بچوں نے کھانا کھانا ہے, دکاندار آپ کو آٹا نہیں دیتا, کہتا آپ کو نہیں دوں گا. آپ کہتے ہیں بھائی میں پیسے دے رہا ہوں, کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتا ہے کہ جس شخص نے ہمارے دین کو توڑ دیا, ہماری روایات کا انکار کر دیا, جس نے ہماری وحدت پہ پارا پارا کر دیا, تم اس کی پشت پر کھڑے ہو, ہم نہیں مانیں گے, اس کو پیچھے سے ہٹاؤ پھر دیں گے. ابھی کس قدر سخت امتحان ہے. کسی کا بچہ بیمار ہے, وہ کسی طبیب کے پاس لے کر جاتا ہے کہ میرا بچہ مر رہا ہے, اس کو دوا دو, کہتے ہیں نہیں دیں گے. تم کیوں سپورٹ کرتے محمد کو؟ اس نے پورے مکے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, اس نے پورے سسٹم کو ڈیریل کر کے رکھ دیا ہے, نہیں دیں گے دوا. اب یہ کیفیت آسان نہیں ہے. 3 برس اس پہ گزرے, حضرت تاری تو کرے اپنے اوپر یہ کہ کھانے پینے کے لیے کوئی شے موجود نہیں, اور پورا کا پورا بنی ہاشم جو ہے وہ اسی
शैब अबी तालिब के अंदर महसूल है। और यहाँ पर उन लोगों की कुर्बानियाँ कि जिस पूरे कबीले ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्पनाई की है, वो काबिल यकीन है कि नहीं। लेकिन यहीं से अबू तालिब रजी अल्लाह और माफ कीजिएगा जनाब अबू तालिब यहाँ पर भी सबसे मुनफरिद नजर आते हैं। तो उस मौका पर उनके ज़हन के अंदर ये मजीद ख्याल पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हालात चल रहे हैं, लोग डिस्टर्ब हैं, हमारे अपने कबीले का कोई शख्स आगे बढ़ के इनको कत्ल ना कर दे। एक और खतरा दिल के अंदर पैदा हो गया। अब इसके लिए फिर वो ये करते कि शाम होते ही बिस्तर बिछा देते जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस था। फिर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते कि सो जाइए और खुद हिफाजत करते। जब रात का ज़्यादा टाइम होता, सब लोग सो जाते, तो उस वक़्त उस बिस्तर से आपको उठाकर कहीं और सुलाते और खुद ही अपने किसी बेटे को उस बिस्तर पर सुलाते थे। इस तरह से आपकी हिफाजत जो है उन्होंने की है। और 3 साल इंतहाई तंगदस्ती के साथ, इंतहाई गुर्बत और कसमापुर्सी के साथ इन सारे के सारे लोगों ने गोया कि ये मुसीबत जो है झेली है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने मिशन पर खड़े रहे और इसके साथ साथ दूसरे जो पूरे के पूरे बनु हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब थे वो भी खड़े रहे। अब इसके बाद एक शख्स थे आमिर बिन लुई बिन हिशाम, जाहिर है थे तो सारे रिश्तेदार, उनसे ये देखा नहीं जाता था। वो एक शख्स के पास गए और जाकर उन्होंने कहा ये ज़ुबैर बिन अबी उमैया है इनके पैर, और ये हजरत बल्कि ज़ुहैर बिन अबी उमैया, ये अब्दुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी आतिका उनके साहिबजादे हैं। उनके पास गए और जाकर कहा क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम तो यहाँ पर खा पी रहे हो, मौज कर रहे हो, जबकि तुम्हारे मामू जो है उनकी कैफियत ये है और पूरा कबीला जो है तुम्हारा नदियालू तो खा पी नहीं रहा, वो तो तंगदस्ती की जिंदगी बसर कर रहा है। इसने कहा कि मुझे रंज तो बहुत है लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता, मैं क्या करूँ, पूरा मक्का इस तरफ है। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, हम मिलजुल के कुछ कर सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि क्या और कोई शख्स भी है इस काम के लिए? कहा हाँ मैं हूँ। फिर मैं एक और शख्स को तैयार करूँ। लिहाजा वही शख्स मुतान बिन अली के पास आए और इनके पास आकर कहा क्या तुम पसंद करते हो कि तुम तो आसानी की जिंदगी बसर करो, ये जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं ये तंगदस्ती में है? वो तुमने कहा मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि ये उन लोगों की तरफ जा रहे थे कि जिनके बारे में वो समझते थे कि ये बनु हाशिम से नरमी भी रखते हैं और इनके अंदर कोई साजिश का जज्बा भी मौजूद है। लिहाजा उन्होंने कहा कि लेकिन हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ और लोग भी हैं, कहा मैं भी हूँ और ज़ुहैर भी है। फिर कहा ठीक है किसी और शख्स को देखो। अब अबू अल-बुख्तरी बिन हिशाम इनके पास गए, इनके सामने भी सारी बात थी। फिर ज़मा बिन असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब और एक और साहिब के पास गए। तो ये 6 मक्के के बड़े बड़े सरदार हो गए। इन्होंने ये तय किया और तय करके ये बात इन्होंने की कि जैसे ही सुबह महफिल लगेगी तो एक शख्स ने कहा कि मैं खड़ा होकर कहूँगा कि हम इस सहीफे को जो लिखा गया है, जो सोशल बाइकाट का मुआहदा किया गया है, इसको तस्लीम नहीं करते, ये जुल्म पर मबनी है। जब मेरी बात मुकम्मल हो जाए तो तुम कहना, और जब इसकी बात मुकम्मल हो जाए तो तीसरा कहे, जब तीसरे की बात मुकम्मल हो जाए तो चौथा कहे। लिहाजा उन्होंने ये सारा प्लान किया और ऐसे ही हुआ कि अगले दिन जब सुबह महफिल लगी, सारा का सारा कुरैश वहाँ पर मौजूद था, तो यही आमिर बिन लुई बिन हिशाम ये बिल्कुल बेहतर लिबास पहन के सरदारों वाला उनके इख्तियार किया, आते ही तवाफ किया और खड़े होकर उसने ये बात कही कि ये जो सहीफ़ा लिखा गया है बनु हाशिम के खिलाफ, मैं उसे तस्लीम नहीं करता। ये इंसानियत से गिरा हुआ सहीफ़ा है, इसके अंदर खाने पीने की बुनियादी चीज़ें तक जो है वो वापस उन्हें देने का हक नहीं दिया गया, लिहाजा मैं इसका इनकार करता हूँ। इस पर अबू जहल ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल मबनी पर हक है। इसी पर खड़े होकर ज़ुहैर बिन उमैया ने कहा मैं भी आमिर की हिमायत करता हूँ, ये जुल्म है।
अभी उनकी बात मुकम्मल हुई थी कि तीसरे मुताम भी खड़े हुए और उन्होंने भी कहा कि हम इसको तस्लीम नहीं करते। अभी तीसरे ने बात खत्म की तो चौथा सरदार बोला, चौथे ने खत्म की तो पांचवा सरदार बोला। अब जब इतने सरदार एक तरफ खड़े हुए तो अबू जहल जो है वो खामोश हो गया और उसने कहा कि ये बात यहीं पर तय नहीं है, बल्कि इसकी प्लानिंग कहीं रात के पिछले पहर की गई है। ये ऐसे ही नहीं सारे बोल रहे। अब ये बात चल रही थी कि जनाब अबू तालिब उस मजलिस के अंदर तशरीफ ले आए और आकर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम दिया कि उन्हें अल्लाह ताला ने ये खबर दी है कि वो सहीफा जो लिखा गया था जिसमें ये सारी की सारी बातें लिखी गई थी कि बनु हाशिम के साथ ज़्यादती की जाएगी, उस सहीफे को कीड़ा जो है वो खा गया है, सिवाय उस जगह पर जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम दर्ज है। लिहाजा उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर ये बात सच्ची साबित हो तो फिर ये जो इंतहाई जुल्म पर मबनी मुआहिदा है इसे ख़त्म किया जाए, और अगर ये बात झूठी साबित होगी तो हम मोहम्मद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे सामने पेश कर देंगे। लिहाजा सहीफा निकाला गया तो देखा कि जितनी तहरीर थी अल्लाह ताला ने कुछ कीड़े उस पर मुसल्लत कर दिए। उन्होंने पूरी तहरीर खा ली सिवाय उन अल्फाज के कि जहाँ पर रब ताला का अल्लाह का नाम लिखा था वो महफूज रखा, और बाकी सारा का सारा जो लिखी हुई दस्तावेज थी वो मिटा दी गई। और यूँ 3 बरस के बाद तकरीबन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये जो कैद है ये ख़त्म हुई। इसके बाद अबू तालिब के पास आखिरी वफ़द जो है वो पेश हुआ और इन लोगों ने सारे के सारे इकट्ठे हुए और आकर इन्होंने कहा कि आप देखिए आप बड़ी बीमारी की हालत में हैं, आप अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं, लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी ही के अंदर अपने भतीजे को समझा जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप वफ़ात पा जाएं और आपकी वफ़ात पा जाने के बाद हम इन पर कोई दस्तराजी करें तो फिर पूरा अरब हमें ताना देगा कि जब तक उनके सरपरस्त जिंदा थे उस वक्त तक तो तुम्हारी जुर्रत ना हुई, अब जब वो वफात पा गए हैं तब दस्तराजी करते हो। लिहाजा हमें इस इम्तिहान से बचाइए और अपने भतीजे को मना कीजिए। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर बुलाया गया, यहाँ तक कि उनके सामने उन्होंने ये बात रखी कि ये तुम्हारी कौम के बड़े लोग हैं और इन लोगों ने आकर एक बात रखी है, लिहाजा इस बात पर गौर कीजिए। तो जनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ए चाचा आप इनको क्यों नहीं कहते, उस बात की तरफ क्यों नहीं बुलाते कि जिनके अंदर इनके लिए फ़ायदा है। मैं इनके सामने एक ऐसी बात पेश कर रहा हूँ कि अगर ये उस बात को तस्लीम कर लेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि सारा का सारा अरब ये उसके हाकिम होंगे और अजम जो है वो जिजिया देगा और दुनिया व आखिरत के अंदर ये कामयाबी हासिल कर लेंगे। ये इतनी बड़ी बात, इतनी नफ़े की बात ये नहीं समझते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही तो अबू जहल ने फिर ये कहा कि वो कौन सी बात है, अगर कोई ऐसी बात है, अगर ऐसी बातें हैं तो हमारे सामने पेश करो तो हम तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। तो आपने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो बात है ये किसी तौर पर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे और उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की बातें, उनके मुख्तलिफ अकायद हैं कि जो उसका तज़किरा मैंने बार बार किया है, कुरान करीम ने भी उस पर बात की है। सूरह साद का ये हिस्सा इस पर बिल्कुल पूरा उतरता है, उसका मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ। बल्कि थोड़ी साद वल कुरान ज़िक्र, कसम है नसीहत बरे कुरान की, बल्कि जिन्होंने कुफर किया वो ज़िद में है। हमने कितनी ही कौमें इनसे पहले हलाक कर दी, वो चीखे और चिल्लाए, लेकिन उस वक़्त जब बचने का वक़्त ना था। उन्हें ताज्जुब है कि उनके पास खुद उन्हीं में से एक डराने वाला आ गया। काफिर कहते हैं ये जादूगर है और बड़ा झूठा है कि इसने सारे मबूदों को की जगह बस एक ही मबूद बना डाला, ये तो बड़ी अजीब बात है। और उनके बड़े ये कहते हुए निकले कि चलो अपने मबूदों पर डटे रहो
اور یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض ایک من گھڑت بات ہے۔ وہ اس طرح کی کچھ باتیں کی اور وہ چلے گئے، اور جناب ابو طالب کا مرض جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، اور بالآخر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 10ویں برس جو ہے وہ انتقال فرما گئے۔ اور اسی طرح جناب ابو طالب کے 2 ماہ بعد اور بعض روایات کے مطابق 3 دن کے بعد آپ کی انتہائی محبوب زوجہ محترمہ جناب خدیجہ الکبریٰ بھی وفات پا گئی۔ اب یہ دنیاوی اعتبار سے 2 بہت بڑے آفر تھے۔ گھر کے اندر دلجوئی کے لیے آپ کی زوجہ محترمہ تھی، جنہوں نے ہر طرح کے مال و اسباب آپ کو عطا کر رکھے تھے، اور گھر کے باہر ایک بہت بڑے سرپرست کی حیثیت سے جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر کھڑے تھے۔ لیکن یہ کہ بہرحال دونوں ہی جو ہے وہ ایک ہی سال وفات پا گئے۔ ان کے بارے میں ایک روایت بڑی عمدہ ہے، بعض دوسری روایات کو حضرت خدیجہ کے بارے میں نے بیان کی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ جناب جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی لے کر آئے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کچھ کھانا وغیرہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تشریف لا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب جبرائیل امین نے جب ان کو دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ یہ خدیجہ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہیے، ان کے لیے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اتنی عظمت کی حالت خاتون تھی، وہ بھی وفات پا گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا کی کیفیت یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر رہنا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسان نہ تھا، اور یہ کیفیت بھی ہو گئی کہ اس کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور حبشہ کے ارادے سے تن بتقدیر نکل پڑے۔ لیکن برقی جماعت پہنچے تو ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے اپنی پناہ میں لیا، جس کی وجہ سے وہ مکہ المکرمہ کے اندر واپس آ گئے۔ گویا حالات اس قدر سخت ہو گئے، اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب جناب ابو طالب انتقال کر گئے تو ان کو ایسی اذیت پہنچائی کہ جناب ابو طالب کی زندگی کے 10 برسوں کے اندر وہ اذیت نہیں پہنچائی گئی، جو ان کی وفات کے بعد 10 دنوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی گئی۔ اور یہاں تک ایک واقعہ نقل کیا ہے علماء نے کہ قریش کے ایک احمق نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے آ رہے تھے تو مٹی اٹھائی اور آپ کے سر مبارک پر آپ کے چہرہ انور پر ڈال دی، اور اسی حالت میں آپ کا چہرہ، آپ کے کپڑے، آپ کے بال مٹی سے آلودہ ہیں، اور اسی حالت کے اندر گھر کے اندر آئے کہ آپ کی بیٹی محترمہ وہ آگے بڑھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ صاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی، وہ رو رہی تھی کہ تم مت رو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ جب تک ابو طالب کا انتقال نہیں ہوا تھا مجھے یہ تکلیف، ایک بھی ایسی تکلیف نہیں گزری جو مجھ پر بڑی ناگوار گزری ہو۔ ابو طالب کی وفات کے بعد تو ایک دن بڑی مشکل سے گزر رہا ہے۔ یہ گویا وہ کیفیت آپ کی ہو گئی۔ قبیلہ بنو ہاشم اور ان کے سردار جناب ابو طالب آپ کی سپورٹ پر کھڑے تھے، اور ان کی جگہ اب جو ہے ابو لہب بن گیا، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ایک جھلکی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس کیفیت سے آپ 2 چار تھے۔ اور اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمجھیے کہ اسی سال شوال سن 10 نبوت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی، اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر جس میں تقریباً 18 خواتین گئی تھی، یہ بھی گئی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی قدیم الاسلام تھے، یعنی شروع میں اسلام لے کر آئے تھے۔ حضرت سودا نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی کے اندر وفات پا گئے۔ بعض روایات کے اندر آ کر کے مکہ المکرمہ کے اندر آ کر انہوں نے انتقال فرمایا۔ جب ان کی عدت پوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت سودا سے شادی کی۔ آپ نے اپنی زندگی کا سمجھیے کہ تقریباً نصف عمر جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ بسر کی ہے، اور ان کی حیات طیبہ کے اندر دوسری شادی نہیں کی۔ پھر ان کی وفات کے بعد دوسری شادی آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ سے کی ہے۔ تو 10 نبی تک کی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے،
یہ انشاءاللہ مزید ابھی نشست میں جو بات کے رہ گئی ہے وہ آ جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔